ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری تربیت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ نہیں، یا وہ کون سی نشانیاں ہیں اور کون سے سائن ہو سکتے ہیں جن سے والدین پہچان سکتے ہیں کہ وہ تربیت کے حوالے سے صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں۔ آج میں آپ سے 10 ایسی پیرنٹنگ سائن شیئر کروں گی جو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ سائن آپ کی پیرنٹنگ میں موجود ہے تو آپ کو اپنی ڈائریکشن چینج کرنی چاہیے، اپنی تربیت میں تبدیلی لانی ہوگی۔ یہ سائن بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، آمین ثم آمین۔ پوائنٹ نمبر 1، اگر بچے آپ سے اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کر پاتے، کچھ ڈسکس نہیں کر پاتے، آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، آپ کے بچوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے، بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بس خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، کسی کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر بچہ بڑا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ تو شیئر کر رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ اگر یہ ایشو آپ کی پیرنٹنگ میں ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی پیرنٹنگ میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے اوپن نہیں ہوتا۔ اوپن ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ سائیکالوجی ہوتی ہے۔ بچہ اس لیے اپنے والدین سے اوپن نہیں ہوتا کیونکہ والدین بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض ٹائم ہم بچوں کے ساتھ اپنے مسئلے نہیں شیئر کر رہے ہوتے، بچوں کے مسئلے نہیں سنتے، اپنے بچوں کو پرابلمز کو اتنی توجہ نہیں دیتے، بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے، ان کی بات نہیں سنتے، اور آہستہ آہستہ یہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ آپ سے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سائن نمبر 2 پہلے والے سائن سے ملتا جلتا ہے۔ چیک کریں کہ کہیں یہ نشانی بھی تو آپ کی پیرنٹنگ میں موجود نہیں۔ پہلے والے پوائنٹ میں یہ تھا کہ اپنے جذبات آپ سے شیئر نہیں کرتا، اور دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ بچہ اپنے جذبات اور اپنا بیہیویئر آپ سے چھپا رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے خوف سے کہ آپ کو نہیں بتا پاتا، یعنی آپ سے ان کے ذہن میں اتنا خوف ڈال دیا ہے کہ وہ چھپ چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی غلطی یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کا اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات اگر میں اپنے مما یا پاپا کو بتاؤں گا تو وہ ڈانٹیں گے یا ماریں گے۔ اگر بچہ اسی طرح سے سوچنا شروع کر دے تو اگین آپ کی پیرنٹنگ میں کوئی مسئلہ ہے، تبھی آپ بچے کی تربیت نہیں صحیح کر پا رہے، کیونکہ اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو بچہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپا پائے گا اور بتا دے گا کہ مما مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور بڑی کانفیڈنٹلی اپنی مسٹیک آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اور یوزلی بچہ آپ کو بتاتے ہوئے اس لیے بھی نہیں بتا پاتا کیونکہ اس کو پہلی غلطی پر ہی آپ نے اتنا پیٹ دیا ہوتا ہے، مارا ہوتا ہے، یہ تھپڑ لگا دینا یا زور سے ڈانٹ دیا، آپ نے بچے کے پاس خود ہی یہ آپشن چھوڑ دیا ہے کہ وہ مار سے بچنے کے لیے غلطی چھپائے گا۔ لاشعوری طور پر وہ اپنی مسٹیک آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا۔ کسی بھی غلطی کو آرام سے ڈسکس کریں، فوراً پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں پر یہ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر بچے کے ہاتھ سے کوئی گلاس یا گلدان گر کر ٹوٹ گیا ہے تو آپ فوراً ڈانٹنے کی بجائے اس کو اس طرح سمجھائیں کہ بیٹا آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں، یہ چیزیں بڑی ہیں، نیکسٹ ٹائم اس کو اس طرح اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، دوبارہ گر کر ٹوٹ جائے گا تو اتنا خوف زدہ نہ کریں کہ اگلی دفعہ اپنی غلطی آپ سے چھپائے۔ نیکسٹ پوائنٹ، آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے کچھ انٹرسٹ ہیں، وہ کچھ یا مشاغل ہیں جن میں آپ کی سپورٹ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے یہ فضول چیزیں ہیں، ٹائم ویسٹیز ہے۔ اگر بچہ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہے، ڈرائنگ میں، پینٹنگ میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فضول چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے اگین آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ بچوں کی ہابیز اور ان کے مشاغل کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہر بچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر بچے کی اپنی سوچ اور اپنی پسند ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتے تھے اور بن نہیں پائے تو اب آپ اپنے بچے کو بنا دیں گے۔
یہ آپ کی خواہش تھی اور اب اپنی یہ خواہش آپ بچے سے پوری کریں گے۔ بچے والدین سے بھی مختلف ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ کو گھومنے کا شوق ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو نہ ہو۔ بچوں پر اپنے شوق مسلط نہ کریں، بلکہ جو بچوں کے شوق ہیں ان میں ان کی سپورٹ کریں۔ ایکسٹرا آبزرویشن بھی بچوں کو بزدل بنا دیتی ہے۔ ٹین ایجز کو بھی تھوڑی فریڈم دے دینا چاہیے، چاہے بیلنس اپنی جگہ، لیکن ہر چیز میں اتنی زیادہ نظر نہ رکھیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، میرٹ بھی ہوتا ہے اور انہیں بہت زیادہ اپرچونٹیز بھی نظر آتی ہوتی ہیں، لیکن پیرنٹس اپنے بچوں کو دور نہیں بھیج رہے ہوتے۔ پڑھنے کے لیے اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، میرٹ بھی ہوتا ہے، لیکن والدین دور نہیں جانے دیتے۔ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے اچھے انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی میں بہت فرق پڑتا ہے۔ ٹیچرز بھی اچھے ہوتے ہیں، پروفیسر بھی، لیکن کئی والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انٹیلیجنٹ ہے، کہیں بھی پڑھ لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ماحول انسان کو بہت زیادہ چینج کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جن 5 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی انہی کی ایوریج ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 کاروباری انسانوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن بھی کاروباری ہو جائے گا۔ اگر آپ غلط قسم کے فارغ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ کا ذہن بھی ویسے ہی کام کرنے لگے گا۔ فارغ اور نکمے لوگوں کو دیکھ کر آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں فارغ ہی رہوں۔ تو اچھے کالجوں میں جو بچے جاتے ہیں، چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ان کو جانا پڑے، لیکن وہ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر آپ کی تربیت میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، مطلب کہ آپ غلطی کرتے ہیں مگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اور معافی نہیں مانگتے۔ یہاں پر ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ بچہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ بھی ہم سے معافی نہیں مانگے گا۔ صرف زبانی سکھانے سے کچھ نہیں ہوتا، بچے وہ کرتے ہیں جو والدین کو کرتا دیکھتے ہیں۔ بچے نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے معافی مانگی ہے، تو بچہ بھی فیوچر میں ایسا ہی کرے گا۔ بچے کو پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ نیکسٹ سائن تنقید کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ بچے کو تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید برائے اصلاح ہے یا پھر لیبل ہوتا ہے۔ لیبلنگ کرنا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یعنی آپ بچے کے اوپر ایک خاص قسم کا ٹیگ لگا دیتے ہیں اور وہ ٹیگ بچے کے لاشعور میں پس جاتا ہے اور وہ اسی کو حقیقت مان لیتا ہے اور اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بچے کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے، یہ گھبرا جاتا ہے، یہ لوگوں کے آگے کنفیوز ہو جاتا ہے، تو وہ بھی لیبل اس کو لگ جاتا ہے اور تو اس کے لاشعور میں یہ کنونس ہو جاتا ہے کہ مجھ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے اور وہ یہی سوچتا رہتا ہے اور اپنی جو اس کے اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی استعمال میں نہیں لاتا۔ پوائنٹ نمبر 7، اکثر والدین بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے۔ ان کی روزمرہ کی زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے اور ان کے لیے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یوزلی یہ فادر کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ گھر لیٹ آتے ہیں، صبح جلدی چلے جاتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے۔ آج آپ اولاد کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ روٹین ہم بچوں کو خود دے رہے ہوتے ہیں۔ رات کا آپ کھانا اکٹھے کھانے کی کوشش کریں اور رات کو بچوں کے ساتھ کچھ باتیں کریں، کچھ اپنے مسئلے ان کو سنائیں، کچھ ان کے مسئلے سنیں، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا یہ ٹائم بہت یادگار رہتا ہے۔ 20 سال بعد بھی اس ٹائم کو سب بہت مس کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا اگزامپل ہم اپنی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ یا ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے۔ جب بھی ہم بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کو مس کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، جو کام ہم خود نہیں کرتے وہ بچوں کے لیے سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے اگر ہم خود فادر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو آپ بچے کو کیسے منع کر پائیں گے؟ اسی طرح آپ خود بیٹھ کر ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 9، بچوں کی اچھی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو پیار سے سمجھائیں، نہ کہ آپ ڈنڈا تھیریپی یوز کریں۔ ہمیشہ بچوں کو پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 10، بچوں کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اور بچوں کے اپنے شوق اور پسند ہوتے ہیں، کبھی ان پہ اپنی شوق اور پسند کو مسلط نہ کریں۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اور پیارا سا کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔